السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں دھوپ نکل آئی ہے، دراصل دن چڑھ گیا ہے۔ جب میں ویڈیو بنانے کے لیے آج آیا تو پارکنگ میں گیٹ پر ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، اور اس میری بہن نے مجھے بتایا کہ اس کا نام سلطانہ ہے، اور وہ کل بھی آئی تھی، لیکن کل میں اس سے نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کل میں ویڈیو نہیں بنائی میں نے، اور وہ پرسوں نہیں آئی تھی، اس سے ایک دن پہلے آئی تھی مجھے ملنے کے لیے۔ دوستوں، اتفاق سے اس دن بھی میں نے ویڈیو نہیں بنایا تھا۔ تو وہ بیچاری تمام گیٹوں سے پارکنگ میں پتہ کرتی رہی، تو یہاں اس کو گیٹ کیپر نے بتایا کہ افتخار صاحب اس گیٹ سے داخل ہوتے ہیں۔ تو جب میں داخل ہوا تو اس نے کہا افتخار بھائی مجھے آپ کو اپنی کہانی سنانی ہے۔ دوستو، سلطانہ کے چہرے پر ایک لمبے سفر کی تھکان تھی، اور گرے اس کے بال تھے، تقریباً کم و بیش میری عمر کی تھی، اور لگ رہا تھا کہ یہ تھک چکی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بہن آپ ایک کام کیجئے، میں آپ کو اپنا نمبر دیتا ہوں، آپ مجھے 10 منٹ کا ایک آڈیو میسیج ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیں، اور میں آپ کی کہانی سننے کے بعد آپ کو کال کر لوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں افتخار بھائی، میں نے بڑی مشکل سے ہمت جٹائی ہے، میں 2-3 دفعہ آپ سے ملنے آ چکی ہوں، آج میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ کہانی آڈیو میں سنانے والی نہیں ہے، روبرو بیٹھ کے سنانے والی کہانی ہے، تاکہ کہانی آپ سمجھیں، آپ کے دل میں اترے۔ اگر آپ نے کچھ سوال کرنا تو آپ مجھ سے سوال کریں۔ دوستو، سلطانہ کم و بیش میری ہم عمر، اور میں نے پھر اپنی بیگم سے کہا، میں کہا آپ واک کیجئے۔ ہم پارکنگ میں داخل ہونے کے بعد ایک پرسکون جگہ پہ ایک بینچ پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میں کہا جی بہن بتائیے۔ تو دوستو، سلطانہ نے مجھے جو کہانی سنائی ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں، اور سلطانہ کی کہانی سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں، وہ مردوں کے حقوق کو، وہ خواتین کے حقوق کو، اس کو چھین لینے کی اور اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور کہیں معافی درگزر رواداری کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب علم اٹھا لیا ہے نا حقوق کا، تو پھر بس ہم نے جھگڑا کرنا ہے اور چھیننا ہی ہے اگر قانونی طریقے سے نہ ملے۔ تو وہ لوگ جو بہت جذباتی ہوتے ہیں، غصے میں فیصلہ کرتے ہیں، وہ یہ ویڈیو، وہ بہنیں، وہ بھائی ضرور دیکھیں۔ سلطانہ کہتی ہے افتخار بھائی میرا تعلق لاہور کے قدیم علاقے سے، اور ایک ایسے علاقے سے جہاں پر ہمارے محلے میں ایک کمپٹیشن ہوا کرتا تھا کہ کس کی بچی کتنے نمبر لے گی اور کس کلاس تک پڑھے گی۔ کہتی ہم ایک 4 منزلہ ایک ہندوؤں کے پرانے 47 سے پہلے کے مکان میں رہتے تھے۔ کہتی ہے میری آنکھ میں نے کھولی ہے تو چچا، تایا، پھپھو، یہ لوگ سارے اکٹھے رہا کرتے تھے ایک بلڈنگ میں۔ کہتی افتخار بھائی اندرون شہر کے اندر جو کلچر ہوتا ہے ایک دوسرے کے گھر جانا آنا، خبر گیری کرنا، کہتی وہ ہمارے یہاں بھی تھا، اور ہمیں تو اچھا خاصا کمپٹیشن اپنے گھر میں مل گیا تھا۔ میرے کزن بھی تھے، وہ بھی پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھ رہی تھی۔ تو کہتی میں نے یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی میں، اور جو میرا پھپھی زاد کزن ہے عرفان، وہ مجھ سے 4 یا 5 سال بڑا تھا، اور وہ ڈاکٹری کر رہا تھا۔ کہتی اب پڑھتے پڑھتے یونیورسٹی کے اندر کچھ ایسے ماسٹرز میں آگے کچھ ایسے ٹیچرز میسر آ گئی ہمیں، جو بات کرتی تھی حقوق کی، چھین لینے کی اور آواز اٹھانے کی، علم بغاوت بلند کرنے کی بات کرتی تھی۔ کہتی انہوں نے کچھ ایسی کتابیں بھی ہم نے پڑھیں جس نے مجھے انقلابی سا بنا دیا، اور میں پہلی بڑی دلیر تھی، پہلی بڑی بولڈ تھی، بات پھٹ سے منہ پہ کہہ دیا کرتی تھی، لیکن ان ٹیچرز کی سہایتا میں، ان کے زیر سایہ، ان کی رہنمائی کے اندر میں اور زیادہ تگڑی ہو گئی اور زیادہ انقلابی ہو گئی، کیونکہ مجھے بڑی جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا، اور میں بہت ایموشنل تھی۔ کہتی اب جذبات میں آ کے، ایموشنل ہو کے، غصے میں آ کے، میں نے ان کے کہے کو، وہ اگر ایک کہتی تھی وہ مجھے 10 سمجھ آتا تھا۔ کہتی میں نے پھر اس قسم کا لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا۔ ان دنوں نئی نئی بات پاکستان میں
پہنچی تھی اخباروں میں، اور اخبار جہاں میں خواتین ڈائجسٹ میں چھپا کرتی تھی، جس کے اندر اس حوالے سے بات ہوتی تھی جس میں حقوق نسواں کے لیے آواز اٹھائی جاتی تھی۔ کہتی تھی شاید پاکستان میں نہ پہنچی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ فیمنزم کی اصلاحی اس وقت نہ پاکستان پہنچی تھی، کیونکہ کہتی میں نے کبھی یہ لفظ سنا نہیں تھا، اور یونیورسٹی میں ہونے کے باوجود کہتی مجھے یہ بتایا گیا کہ عورت جو ہے نا وہ پاکستان میں بڑی تکلیف میں ہے، اس کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں اور اس کو اس کے حقوق نہیں ملتے، اور یہ آواز بھی نہیں اٹھاتی اپنے لیے۔ تو ہم نے وہ خواتین بننا ہے، میری ٹیچرز نے مجھے کہا، کیونکہ میری ٹیچر سے مجھ میں میرے خیال سے 5 یا 7 سال کا ہی فرق تھا۔ وہ ماسٹرز کرنے کے بعد پڑھانے کے لیے یونیورسٹی میں آ گئی تھی۔ کہتی اب میں بھی تگڑی ہو گئی ان کے ساتھ، اور میرے مزاج میں اور تلخی آ گئی۔ میں نے اپنی بلڈنگ کے اندر اپنی کزنوں کو اکٹھا کیا، میں نے ان کو بتایا کہ ہم خواتین ہیں اور ہم نے ایسے ایسے رہنا۔ کہتی میرے تایا جو ہے میری تائی کی کٹیس کیا کرتے تھے، اور میں نے اپنے چچا کو دیکھا کہ وہ میری چچی کی کٹیس کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھانا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، اور وہ کچھ بھی الٹا سیدھا کہہ دینا بیویوں کو محلے داروں میں۔ کہتی میرے ارد گرد میں نے ہر جگہ جب یہ دیکھا کہ عورت جو ہے وہ پس رہی ہے اور اس کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تو کہتی میرے اندر ایک اور تحریک پیدا ہو گئی، اور میں نے کہا میری ٹیچرز بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اور میں نے کہتی وہ حقوق نسواں کا ایک جھنڈا اپنے دل کے اندر بلند کر لیا۔ کہتی انہی دنوں مجھے عرفان سے محبت ہو گئی۔ کہتی محبت اس طرح سے ہوئی کہ میں نے اچانک سے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی شادی کا فیصلہ خود کرنا ہے، میرے ماں باپ کیوں مجھے کہیں پہ آئیں، اور میں کیوں ان کی مرضی کے مرد سے شادی کروں۔ کہتی میں نے اس کو اپنا حق سمجھا، اور میں نے باقاعدہ طور پہ پیچھا لے لیا عرفان کا۔ کہتی جب میں نے عرفان کو پہلی دفعہ کہا ڈاکٹر آئی لو یو، تو عرفان بڑا چونکا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم پاگل ہو، میں تمہاری امی کو بتا دوں گا۔ تو میں نے کہا بتا دیں، اس میں کیا ہے۔ خیر عرفان نے شکایت تو نہیں کی، لیکن میں اس کے پیچھے پڑی رہی۔ کہتی میں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی، میں خوبصورت تھی، شوق تھی، چنچل تھی، اور میرے بڑے لمبے بال تھے۔ کہتی آہستہ آہستہ ہم دونوں میں قربت پیدا ہو گئی۔ عرفان نے بھی میری محبت کا جواب محبت سے دیا۔ کہتی ہم ایک اور دنیا میں چلے گئے۔ اب ہم جس بلڈنگ میں رہتے تھے، اب کبھی ہم چھت پہ ملاقات کریں، کبھی سیڑھیوں میں، کبھی ڈیوڑی میں۔ کہتی کہ یہ بات مجھے نہیں پتا کس نے ہمیں دیکھا ملتے ہوئے، ہم گفتگو کرتے تھے جب ملتے تھے، یا خط پکڑا دیتے تھے یا خط پکڑ لیتے تھے۔ کہتی افتخار بھائی پوری بلڈنگ میں بات پھیل گئی، اور میری امی نے مجھے کمرے میں بلایا اور میری گوش شمالی کی۔ اس نے کہا تم کیا کر رہی ہو، عرفان کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، تم یہ کر رہی تھی، تم وہ کر رہی تھی، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا۔ ایک شور مچ گیا اور ہم دونوں بلڈنگ میں بدنام ہو گئے۔ دوستو سلطانہ کے بھائیوں نے اور والد نے جب اس کو بہت سمجھا دیا، نہیں سمجھ آئی، چیخو پکار ہوئی، نہیں سمجھ آئی، تو اس کے بھائیوں نے اس کی کٹیس کر دی۔ اس سے اپنے والد کو شکایت کی، تو والد نے بھی منہ پر ایک دو کٹیس کر دی۔ اب یہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ اندر سے شیرنی کیا سوچ رہی ہے۔ کہتی میں نے تھانے چلی گئی، میں نے تھانے جا کے رپورٹ کر دی، اور پولیس آ گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو تھانے بلا لیا۔ میں نے کہا آپ لوگ عورت کو سمجھتے کیا ہیں، جس کا دل کرے گا مارے گا۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو تو معاف کر دیا، میں نے تھانے میں کہا میں اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا ان پہ پرچہ دیں۔ کہتی افتخار بھائی میں اس قدر سخت ہو گئی تھی، میرے بھائی مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، بڑے تھے مجھ سے۔ میں نے کہا نہیں میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ کہتی میری بھابیاں، میں نے کہا کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ کہتی میں بڑی بے دید ہو گئی، اور میرے بھائیوں نے 4 5 دن کے بعد ضمانتیں ہوئی ہیں ان کی، میں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ کہتی پھر خاندان نے مل کر بیٹھے۔ اچھا اب اس سارے معاملے میں پھپھو نے صاف کہہ دیا کہ جی میرا بیٹا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اور اپنی بیٹی کو سنبھالو۔ اور میری پھپھو وہاں سے اپنا پورشن چھوڑ کے، اس کو تالا لگا کے، وہ عرفان کو لے کے، اپنے میاں کو لے کے گلشن آبی شفٹ ہو گئی۔ نیا نیا گلشن آبی بن رہا تھا اس وقت۔
کہتی میں کہاں پیچھے چھوڑنے والی تھی، کہتی میں عرفان کے پیچھے، کہتی میں جاتی یونیورسٹی تھی اور وہاں سے میں نے اس کے آخری سال تھا اس کا، کہتی میں نے وہاں پہنچ جانا، کہتی میں نے اس کا پیچھا لے لیا، کہتی ایک تو ہوتا نا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑنا، کہتی میں عرفان کے نہا دھو کے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے کہا دیکھو عرفان، تم جس محبت کا اظہار کرتے تھے اس کے لیے میں نے راستہ صاف کر دیا، تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے خاندان میں پولیس بلا کے، تمہیں نہیں پتہ میری والدہ ڈر گئی ہیں، میں تو خود تم سے ڈر گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو، میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گی؟ میں تو ان کے ساتھ کرتی ہوں جو میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میرے بھائی نے زیادتی کی، باپ نے کی، میں نے کر دیا۔ خیر جی، عرفان کو کہتی آہستہ آہستہ میں راہ راست پہ لے آئی، کہتی کیونکہ محبت تو وہ بھی کرتا تھا، اور کہتی کہ گھر والے مجبور ہو گئے، الٹیمیٹلی میری اور عرفان کی شادی ہو گئی۔ اب سلطانہ عرفان سے شادی کر کے اس کے گھر پہ آ گئی۔ جب وہ گھر آئی ہے تو کہتی 15 دن گزرے، 15 دن کے بعد ساس نے کہا کہ میٹھا پکا کے بانٹ دو بیٹا، کہتی میں نے میٹھا پکا کے بانٹ دیا، کھیر۔ اس کے بعد جب میری ساس نے کہا نا کام کرو، تو میں نے کہا جی میں تو کام نہیں کروں گی، اور کام کے لیے آپ کو ملازمہ رکھنی پڑے گی۔ تو میری ساس نے کہا، میری پھپھو تھی، کہتی تیرا دماغ ٹھیک ہے بیٹا، تو کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ کہتی میں نے پھڈا ڈال دیا، میں اتنا کام کروں گی جتنا میرا دل چاہے گا، میں اس وقت اٹھوں گی جب میرا اٹھنے کو دل کرے گا۔ تو کہتی میں اپنی ساس کی اتنی مخالفت کرتی تھی کیونکہ میرے دماغ میں ایک فلسفہ گھسا ہوا تھا کہ استحصال ہوتا ہے اس سوسائٹی میں عورت کا، جو کہ دوستوں ہم سب جانتے ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہے میں نے اس تمام عورتوں کا بدلہ لینے کی ٹھان رکھی تھی، تو میں اپنی ساس کو سمجھتی کچھ نہیں تھی۔ کہتی ایک دن میری ساس نے مجھے برا بھلا کہا اور میرے والدین کے بارے میں گستاخی کی، کہتی میں نے بھی اپنی ساس کے ساتھ ترکی بہ ترکی ان کو جواب دے دیا۔ کہتی شام کو عرفان آیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، تمہیں پتہ نہیں میری ماں ہے؟ تو میں نے کہا عرفان یہ تمہاری ماں ہے، میری نہیں ہے۔ تم مردوں نے اس رشتے کو، جو کہ ماں بیٹی کا نہیں ہے، عرفان مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں ہے تو تمہاری بھی ماں ہیں یا ماں جیسی ہیں، تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، میری ساس میری ماں نہیں ہے، مجھے بحیثیت بہو کے ساس کے ساتھ رشتہ استوار کرنا ہے، اور ہماری سوسائٹی نے ساس کو ماں بنا کے اور ماں کہلوا کے اور ماں کہہ کے کبھی اس رشتے کو پنپنے نہیں دیا، ان میں محبت پیدا نہیں ہونے دی۔ ساس اور بہو کا ایک الگ سے رشتہ ہے، یہ ماں ہے تمہاری۔ میں نے اگر جو بحث کی ہے، میں نے جو جواب دیا ہے، وہ میں نے اپنی ساس کو دیا ہے، ماں جیسی بھی نہیں کہوں گی میں اس کو، یہ میری ساس ہے، میں اس کی بہو ہوں۔ ہم نے اس رشتے کو، کہتی میں نے کہا میں نے ایک فلسفہ بنگار دیا کہ ہم نے اس رشتے کو پنپنے نہیں دیا، اس کو جینے نہیں دیتے، اور لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ میری ماں تمہاری ماں ہے، لیکن کبھی کسی شوہر نے لڑکی کی ماں کو اپنی ماں کہا ہے؟ کہتی میں اس طرح کی بے اصولیاں جو بے ترتیبیاں تھیں، میں ان سب کی جنگ اپنے گھر میں اپنی ساس سے اور اپنے شوہر سے لڑ رہی تھی۔ کہتی کہ افتخار بھائی عرفان پریشان ہو جاتے تھے، ان کی جاب ہو گئی تھی بڑی اچھی، MBBS کر لیا۔ کہتی 2 سال کے بعد میرے گھر بیٹی ہو گئی، اور رضا ہم نے اس کا نام رکھا، اور سارے بڑے خوش، اور میری جب بیٹی ہوئی ہے تو خاندان میں کسی چاچی تائی نے کہتی آگے کہہ دیا ہے اب جہیز جوڑنا شروع کر دو۔ تو کہتی میں نے بڑی ٹھیک ٹھاک ان کی ڈھولکی بجائی، میں نے کہا نکل جائے میرے گھر سے، نہ آپ سے لے کے کھاتے ہیں نہ کھائیں گے، اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ جو آپ نے کمنٹس دیے تو آئندہ خبردار میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتی بڑی سخت ہو گئی تھی عورت کے معاملے میں۔ کہتی جب میری ساس نے دیکھا، میرے دیوروں نے دیکھا اور نندوں نے، تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، انہیں کہا عرفان بھائی آپ اپنی بیگم صاحبہ کو لے کے کہیں اور چلے جائیں، اس گھر میں امی کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہے۔ اور کہتی باقاعدہ طور پہ ہاتھ جوڑ کے مجبور ہو کے اور یہ ریکویسٹ کر کے کہ آپ ہمارے لیے بڑی باعزت ہیں، ہم آپ کی ہمیشہ عزت کرتے رہیں گے، اور ہم اپنے بھائی کو اجازت دیتے ہیں۔ میری ساس نے کہا میں اپنے بیٹے کو اجازت دیتی ہوں تو یہاں سے چلی جا۔ کہتی افتخار بھائی عرفان نے ان دنوں ایک گھر لیا 1600 ایکڑ، اقبال ٹاؤن کا، علامہ اقبال ٹاؤن کا پرانا نام 1600 ایکڑ تھا۔ 1600 ایکڑ زمین آباد کی گئی تھی، پھر 3200 ایکڑ زمین آباد کی گئی، پھر 6400، پھر یہ پورے ٹاؤن کو علامہ اقبال ٹاؤن قرار دے دیا گیا۔ لیکن اس وقت کیونکہ
40 साल 35 साल पुरानी बात है। उस वक्त ये 1600 एकड़ में शिफ्ट हो गए, इलामा इकबाल टाउन जो अब कहलाता है। कहती उन दिनों वहाँ पर आबादी बड़ी कम थी। कहती 1 लाख तकरीबन 70 के 80 हज़ार रुपये का डबल स्टोरी बनाया। कहती बड़ा सा घर था हमारा और कुछ फासले पर घर थे, बाकी प्लाट थे। वालेकुम अस्सलाम। तो कहती हम वहाँ शिफ्ट हो गए। अब मेरे मियाँ की जॉब अच्छी थी, शाम को भी ये क्लिनिक कर रहे थे और इनके पास गाड़ी भी थी। कहती अब मैं और मेरी बेटी सारा दिन घर पे होते थे और ताले लगा के रखने पड़ते थे। नया इलाका था, अक्सर सुनने को मिलता था फ़लाँ ब्लॉक में चोरी हो गई, फ़लाँ घर में रात को चोर पड़ गए। कहती इस तरह की वारदातों की आवाज़ें आती रहती थी। कहती बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजर रही थी सास की सल्तनत से आज़ाद होने के बाद। कहती मैं बड़ी खुश खुर्रम थी, मेरे मियाँ बड़ी मोहब्बत करते थे, हम शाम को सैर करने निकल जाते थे, अपनी बेटी की परवरिश कर रहे थे, वक्त गुजर रहा था। कहती हमारे इर्द गिर्द घर बनने शुरू हुए। एक घर बिल्कुल हमारे घर के सामने बन गया, हमारे प्लाट के साइज़ का था। और कहती बड़ी तेज़ी से वो घर बना और वहाँ पर एक आंटी 3-4 अपनी बेटियों के साथ कंस्ट्रक्शन देखने आती थी। तो मेरी उनसे हेलो हाय हो गई, मैं उनको चाय खाना दे दिया करती थी। फिर उनके साथ बातचीत शुरू हो गई। आबदा आंटी बड़ी अच्छी थी, उनकी 4-5 बेटियाँ थीं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि कभी उन 5 में 2 लड़कियाँ और होती थी, कभी 1 लड़की और होती थी। तो मैं पूछती कहती मेरी भांजी है, मेरी भतीजी, इस तरह की वो आबदा आंटी बात करती थी। कहती उसके बाद वो शिफ्ट बाद में हुए तो BLT या BTL कोई एक स्कीम आई थी TNT की, उसके तहत उनके घर में फ़ोन भी लग गया। कहती जब उनके घर में लैंडलाइन नंबर फ़ोन लग गया तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि अपने घर में भी लगवाएं। वो देखे आंटी ने लगवा लिया। खैर मेरे मियाँ ने तगोदो करके नंबर लगवा लिया, सामने आंटी शिफ्ट हो गई। कहती जब वो शिफ्ट हुई हैं तो 8 या 10 दिन गुजरे। कहती जिस दिन वो शिफ्ट हुई थी उस दिन मैंने उनको खाना पका के दिया था, चाय शाय जो चीज़ें थी मैं उनको हेल्प करती थी। तो कहती जब शिफ्ट हुई हैं तो उनके साथ एक लड़की आती थी जो अभी भी शिफ्ट हुई थी, उसका नाम निमी था। निमी बड़ी खूबसूरत, बड़ी भोली भाली, उसके यहाँ नथली होती थी और हार्डली 18-19 साल की वो लड़की थी और बड़ी शर्मीली, बड़ी खूबसूरत, बड़ी कमगो थी। और आंटी कहती थी ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, मुझे मेरी खुरचन है। खुरचन मतलब वो जो पतीली में आखिर में खीर या हलवा लग जाता है या चावल लग जाते हैं ना, उसको खुरचन कहते हैं। तो कहती मेरी आखिरी बेटी है, ये खुरचन है। कहती निमी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और एक वक्त आया 8-10 दिन कहती जब गुजर गए तो उनके घर शाम होते ही सारा दिन तो कह रही वो ऐसे फिरती रहती थी, आम हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, हल्के सी मॉडर्न बड़े थे, मॉड स्कॉट बहुत ज़्यादा थे। कहती मैं लंबे बाल रखे हुए थे, मैं इतनी मॉड स्कॉट नहीं थी, मेकअप नहीं करती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जो ही शाम होती थी तो वो बड़े अच्छे कपड़े और बड़े अच्छे अंदाज में मेकअप करके और गायब हो जाती थी। और फिर उनके घर के बाहर रात को रोज़ाना 8-10 गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती थी और 8-10 मोटरसाइकिलें। और कहती जब मैंने नोट करना शुरू किया तो इशा के बाद या मगरिब के बाद ये सिलसिला अंधेरा होती शुरू होता था और फिर फजर से पहले वो लोग निकल के चले जाया करते। इसमें मर्द ज़्यादा होते थे, औरतें भी हुआ करती थी। कहती इफ्तिखार भाई मैं कुछ अर्से सोचती रही और उनके घर के जो शीशे हैं उससे आवाज़ ऐसी पैदा होती थी। कहती धमक तो नहीं आती थी बाहर, लेकिन जब डेक चलता है ना और धमक पैदा होती, शीशे लरसते। कहती वो शीशे लरसने की आवाज़ें आती थी 4-5 घंटे, फिर वो बंद हो जाया करती थी। कहती जहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस घर में म्यूज़िक ऊंची आवाज़ से सुना जाता है। उसके बाद मुझे मेरा तजस्सुस बढ़ा तो मैंने उनके घर में आना जाना शुरू किया और मैं दोपहर में कभी पालक लेके कभी साग लेके सर्दियों में चली जाती थी, आए आंटी काटते हैं, इस तरह से उनकी हेल्प लेनी। तो कहती मैं जब ड्राइंग रूम में पहली दफ़ा गई तो मैंने देखा 4 कोनों में इतने इतने बड़े लंबे ऐसे पतले से स्पीकर हैं जो ज़मीन पे स्टैंडी। कहती कैनवुड उसके ऊपर लिखा हुआ था
اور ایک بڑا سا ڈیک پڑا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا، انہیں کہا جی یہ جاپانی ہے اور فلاں ہے، میرے بھتیجے نے بھیجا ہے اور فلاں، اور بے تحاشا کیسٹیں پڑی ہوئی تھی وہاں، اور کچھ ایسی تصویریں جو کسی صورت اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتی، کہتی دیواروں پہ لگی ہوئی تھی. تو آنٹی مجھے ادھر لے آئی، انہوں نے کہا نمی کو کہا تو وہ انہوں کتنے ادھر لے گئی ہیں، ادھر آؤ ایتھے دھوپ ہے گی، کہتی ادھر بیٹھ گئے ہم. تو نمی سے کہتی میری بڑی اچھی ہو گئی. کہتی جب میں اس گھر سے نکلی تو مجھے شام کو عرفان آئے، میں نے عرفان کو بتایا کہ جو سامنے ہماری آنٹی ہے نا، ان کے گھر میں کچھ ایسا ویسا ہے، شام کو شیشے لرزتے ہیں، آج میں گئی تھی، میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، ان کی رات کے وقت رقص ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے. تو میرے میاں نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا شک پڑا تو ان لوگوں سے ملنا بند کر دو یا مت جایا کرو. میں نے کہا ابھی نہ جایا کرو، وہ اگر ایسے ویسے ہیں تو میں تو ایسی ویسی نہیں ہوں، تو میرا تو اپنا کریکٹر ہے. کہتی خیر نمی سے میری فون پہ بات چیت شروع ہو گئی. تو ایک دن میں نے نمی کو فون کیا، کہتی ساری بہنیں نکل کے چلی گئی تھیں، ساری لڑکیاں جو تھیں. کہتی مجھے پتہ آنٹی لیٹ اٹھتی ہیں 10 11 12 بجے. کہتی میں نے صبح فون کیا، نمی نے اٹھایا. میں نے کہا نمی کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ نمی اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ ہمارا تعلق ایک خاص علاقے سے ہے اور ہم یہاں شفٹ ہو گئے ہیں، اور شام کو مجرا ہوتا ہے اس گھر میں، اور بہت کچھ ہوتا ہے، رقص و سرور کی محفل ہوتی ہے. اور یہ کہہ کر وہ رو پڑی. میں نے کہا تم بے فکر ہو، میں کسی کو بتاؤں گی نہیں. اس نے کہا نہیں بتانے کی بات نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری جو ماں ہے وہ میری ماں نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر؟ تو نمی نے کہا کہ مجھے میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میرا تعلق فلاں فلاں گاؤں سے ہے، اور میرے ماموں نے جاوید نام کے ایک بندے سے میرا نکاح کروا دیا، اور اس سے 27 کے 30,000 روپے لیے، اور کہتی یہ مجھے لاہور لے آیا، اور لاہور لا کر وہ ان کے آگے مجھے بیچ گیا. کہتی میں نے فوراً سے حقوق نسواں کا کہتی جھنڈا اٹھایا، میں تیش میں آ گئی. میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی دیکھو میں اب ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں، یہ اتنے برے لوگ ہیں. اور نمی نے بتایا کہ نہ صرف مجھے ناچنا پڑتا ہے بلکہ جو ان کے کسٹمر کہتے ہیں، کہتی مجھے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، میں اس اذیت سے روز گزرتی ہوں. سلطانہ کہتی افتخار بھائی، میں نے اس کو کہا کہ بس تو نے مجھے ساری رپورٹیں دینی ہیں اور تو نے پریشان نہیں ہونا، ان کی میں ایسی تیسی کر دوں گی. نمی جو ہے وہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی جس میں وہ مبتلا تھی. کہتی شام کو میرے ہسبینڈ آئے، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی اور ان کو ساری ڈیٹیل بتائی کہ اس گھر میں ایسے ایسے ہوتا ہے، اور اب مجھے پکے ثبوت مل گئے اس کے. سلطانہ کہتی جی کہ عرفان نے ساری بات سننے کے بعد مجھے کہا کہ خدا کا خوف کرو، تم خدائی خدمتگار نہ بنو، ارد گرد جو ہو رہا ہے اس پہ آنکھیں بند کرو اور اپنی بیٹی کو دیکھو اور اپنے گھر کو دیکھو. کہتی میں کہاں باز آنے والی تھی، میں نے روز عرفان سے یہ بات کرنی شروع کر دی. میں نے کہا تمہارا کوئی پولیس والا واقف نہیں ہے؟ تو عرفان نے مجھے ایک دن سمجھایا، اس نے کہا دیکھو میں نے خود یہاں سے کئی سول میں پولیس والوں کو نکلتے دیکھا جن کو میں جانتا ہوں، تو اس چکر میں مت پڑو، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، اور ہمیں اس سے کیا ہے، اور اپنے کام سے کام رکھو. کہتی میں اب نمی سے وعدہ کر چکی تھی کہ میں اس کو واگزار کراؤں گی. کہتی میں نے ایک دن اس کو کہا عرفان کو کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے میں تھانے جا رہی ہوں، ان کے خلاف درخواست دینے لگی ہوں، میں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. کہتی عرفان پریشان ہو گئے، ان کے کوئی دوست تھے DIG، ان سے بات کی تو DIG صاحب نے کہا آپ شام کو کھانے پہ آ جائیں. کہتی میں نے کہا میں بھی چلوں گی. میں عرفان کے ساتھ اپنی بیٹی ردا کو لے کے کہتی ہم چلے گئے DIG صاحب کے گھر، اور کہتی وہاں جا کے شام کو ہم نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد میں نے ساری رودات سنائی تو DIG صاحب نے ساری کہانی سنی. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ دراصل یہاں پر کہتی انہوں نے کہیں فون کیا، فون کرنے کے بعد ان کو جو پتہ چلا وہ یہ تھا کہ یہاں پر پہلے 2 بار پولیس جا چکی ہے. انہوں نے اپنے گھر کو ایک بنکر بنا رکھا ہے اور دونوں بار پولیس کی جانب پر انہوں نے دروازہ کھولا نہیں ہے. تو اگر آپ یہ ہماری ہیلپ کر دیں کہ میں
ریڈ کرواتا ہوں اور آپ کا اگر کوئی سورس اندر ہے تو وہ دروازہ کھل سکتا ہے. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, میرا سورس ہے اندر. کہتی انہوں نے اسی رات تھانے کو کہہ دیا اور کہتی اتفاق سے وہ جمعرات کی رات تھی. جمعرات یعنی جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی اس وقت. تو کہتی میں نے رابطہ کر رکھا تھا فون کے اوپر پولیس والوں سے, اور ان کو جب میں نے قریب بلا لیا تو کہتی میں نے نمی کو کال کی. نمی سے میں نے کہا کہ نمی تم نے دروازہ کھولنا ہے اور سیدھا بھاگ کے میرے گیٹ میں آ جانا. نمی نے کہا کیوں ہوا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں, بس تم میرے پاس آ جاؤ. انہوں نے کہا پیچھے کو اب چھوڑ دو. کہتی اب پوری محفل جمی ہوئی تھی, باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی, موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی اور شیشہ ویسے ہی تھرک رہا تھا جو کانپتا تھا. کہتی میں اپنے فرسٹ فلور پہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور میں نے فون کیا, نمی نے دروازہ کھولا. کہتی رات کو 11:30 بجے کا ٹائم تھا, محفل اپنے عروج پہ ہوگی. کہتی نمی بھاگی ہے دروازہ کھول کے اور ادھر سے پولیس والے اندر گھس گئے. کہتی اوپر سے میں پھر دیکھ رہی تھی لائٹ آف کر کے پردوں کے پیچھے سے جالی کے. کہتے جی ان کو آنٹی کو, لڑکیوں کو اور مختلف لوگوں کو گھسیٹ کے گاڑیوں میں بھر کے لے گئے تھی. 4-5 پولیس کی گاڑیاں تھیں, 5-6 سول میں تھیں. اب ڈی آئی جی صاحب کا آرڈر تھا, ان کو سب کو اریسٹ کر کے لے گئے. کہتی عرفان بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھ رہے. کہتے تم کیا مہم جوئی کرتی رہتی ہو, ایڈونچر کی قائل ہو. کہتی کیا کیا تم نے؟ تو میں نے کہا نہیں یہ بالکل ایسے ہونا چاہیے, یہ عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے. اس گھر میں 3 لڑکیاں اور برآمد ہوئی جو پولیس نے پھر دارالعمان بھیج دیں, وہ بھی کہیں سے آئی ہوئی تھیں. تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو کتنی اچھی بات ہے, میں نے کتنی خواتین کی زندگی بچا لی. تو انہوں نے کہا کس کا, نمی کا کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا یہ ہمارے ساتھ رہے گی. میں نے نمی سے پوچھا نمی تم نے کہیں جانا ہے؟ تو اس نے کہا میرے باپ تو ہے نہیں اور میری خالہ ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے, تو مجھے آپ چاہیں تو ان کے پاس بھیج دیں. تو میں نے کہا تم کہاں جاؤ گی؟ کہتی مجھے نمی سے محبت ہو گئی تھی, اس کی مونی صورت, اس کی پیاری پیاری باتیں اور جو اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا, جس ڈرامہ سے وہ گزری تھی, میں یہ چاہتی تھی یہ میرے ساتھ رہے, میں اس کی عزت کروں, عرفان اس کی عزت کریں اور اس کی زندگی کے اندر کم از کم عزت نفس بحال کریں اس کی. پھر ہم اس کی کہیں شادی کروا دیں گے, اس شخص کو ڈھونڈ کے اس سے طلاق لے کے اس کی شادی کروا دیں گے. دوستو نمی کو سلطانہ کہتی ہے وقت تھا جب آئی ڈی کارڈ بنتے تھے نا, ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. نادرہ کا آئی ڈی کارڈ اس وقت نہیں آیا تھا. کہتی سارا سلسلہ چلتا رہا اور میری بیٹی بڑی ہوتی گئی. کہتی میری بیٹی اس وقت فرسٹ ایئر میں تھی جب یہ سارا معاملہ ہوا اور میں نے وہاں کمیونٹی کے اندر تعلقات بنا لیے تھے. اور ہاں کہتی کہ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد نا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں, ہمارے گھر کا دروازہ کھڑکایا گیا, 1-2 بار حملہ آور ہوئے کچھ لوگ ہمارے گھر کے اوپر. کہتی کیونکہ سارا لاک تھا. کہتی میرے میاں نے فوری طور پہ وہاں سے گھر چھوڑ کے ہم ایک اور سوسائٹی میں چلے گئے. کہتی ہم اس سوسائٹی میں چلے گئے, ہم تک کوئی نہیں پہنچا, نہ کسی نے ہمیں تنگ کیا. ہمیں یہ پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد کہ سزائیں ہو گئی ہیں اور پرچے ہوئے ہیں. کہتی آگے کیا ہوا یہ نہیں پتہ, کیس چل رہا تھا, کس کو سزا ہوئی کیا ہوئی. کہتی ہم نے نہیں پتہ کیا, ہم اپنی زندگی میں لگ گئے. اور میں محلے کے اندر ایک کمیونٹی سینٹر ٹائپ میں نے بنا لیا. میرے ڈرائنگ روم میں شام کو ہفتہ وار میٹنگ ہوتی تھی, خواتین آتی تھیں, میں ان میں جاگرتی پیدا کرتی تھی. نمی جو ہے وہ بالکل ہمارے گھر کا فرد بن گئی تھی. ہم مری جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے, ہم کہیں بھی جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. کہتی سارے معاملات چلتے رہے. اور کہتی میری بیٹی جب فرسٹ ایئر میں تھی میں گئی کیا کہتے ہیں ایک شادی میں. عرفان اپنے, کیونکہ عرفان مشہور ڈاکٹر ہو گئے تھے, صبح کو جاب تھی ان کی, ڈی ایم ایس ہو چکے تھے, ایم ایس ہونے والے تھے, اور شام کو کلینک کیا کرتے تھے. بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کر دی تھی. کہتی اس نے, میں شادی میں چلی گئی اکیلی. نمی کو میں نے کہا تو اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب کیونکہ رضا نے بھی صبح کالج جانا تھا تو میں نے کہا اچھا تم رضا کو ٹیک کیئر کرو. کہتی میں چلی گئی. کہتی افتخار بھائی میں رات کو تقریباً کوئی 11:30-12 بجے جب میں آئی ہوں, میں نے گاڑی چلانی سیکھ لی تھی. کہتی مجھے
ہمارے گھر میں 2 گاڑیاں تھیں، عرفان اپنی گاڑی پہ تھے، میں اپنی گاڑی پہ۔ کہتی میں جب واپس آئی ہوں تو عرفان جو ہیں وہ ان کی روٹین یہ تھی کہ وہ آتے تھے اور اگر میں سو رہی ہوں تو وہ اپنا کچھ کھا پی کے آرام سے آ کے سو جایا کرتے تھے، مجھے جگاتے نہیں تھے۔ تو کہتی میں جب داخل ہوئی ہوں تو کہتی یہ تھی بدھ کی رات، وہ جو مہندی کا جو بھی فنکشن تھا شادی کا۔ کہتی میں جب آئی ہوں تو میں نے دیکھا عرفان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے نا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور میں نے ایسا کر کے دیکھا تو وہ تھوڑے سے جھیپ گئے۔ میں نے کہا عرفی ابھی تک جاگ رہے ہو؟ تو کہتی کچھ گھبرایا ہوا تھا، اس نے کہا بس وہ نیند نہیں آ رہی۔ تو وعلیکم السلام، کی حال ہے باجی، ٹھیک ہو؟ تو کہتی میں تھوڑا سا میرا ماتھا ٹھنکا، میں نے کہا ردا کہاں ہے؟ اس نے کہا کمرے میں۔ تو میں نے کہا وہ کہاں ہے نمی کا ہے؟ تو اس نے کہا وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ تو میں بھاگ کے گئی، میں نے پہلے ردا کو دیکھا سو رہی تھی، کہتے نمی کے کمرے میں گئی تو وہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ میں نے نمی کو پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بے وقوف کہہ رہی دھاڑے مار کے رو پڑی، میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی عرفان بھائی نے میری عزت تار تار کر دی۔ کہتی افتخار بھائی میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتی میں باہر آئی اور میں پہلے جو بول سکتی تھی میں نے بولا، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں نے کہا تجھے معاف نہیں کرنا، تیری ایسی کی تیسی، تو نے حرکت کیسے کی؟ اور وہ تو بیچاری پہلے ایک ڈرامہ سے نکلی تھی، میں تو اس کو اس ساری تکلیفوں سے دور کرنا چاہتی تھی جو وہ گزار چکی تھی، اور تو نے کیا حرکت کی ہے؟ کہتی عرفان رونے لگ گیا، معافی مانگے۔ اس نے کہا جی مجھ پہ شیطان آیا۔ میں کہا کوئی شیطان ہے، تیرا شیطان میں بھی اتارتی ہوں۔ کہتی رات کا ٹائم میں نے نمی کو بٹھایا، میں باہر نکلی ہوں، عرفان سامنے آ گیا۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے کہ نہ کر۔ وہ کہیں میرے بھائیوں کو بھابھیوں کو فون کر چکا تھا۔ کہتی میری اماں آ گئیں، سب نے میرے پیر پکڑ لیے، انہوں نے کہا یہ مت کرو۔ میں نے کہا میں اس کو اندر کرواؤں گی اور اس پہ پرچہ ہوگا، اس کو لگ پتہ جائے گا، یاد کرے گا کہ عورت کے ساتھ اس نے کیا کیا، اس کو سزا ملے گی۔ 10 اور ٹھیک ہوں گے، ان کے کان ہوں گے۔ کہتی سب نے پکڑ لیا، اندر لے گئے، معافی مانگنے لگے، اور اب خوف یہ تھا کہ ردا نہ اٹھ جائے شور سن کے۔ کہتی میں بہت اونچا بول رہی تھی، خیر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ میں نے کہا جی اب مجھے بتائیں، میں تو اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو سزا دینی ہے۔ تو نمی میں نے بھی یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جی میں نے معاف کر دیا عرفان بھائی کو۔ میں نے کہا تو معاف کر دے، میں کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ میں اس کی زوجیت کے اندر ہوں، میں نے اس کی خاطر اتنے سٹینڈ لیے ہیں۔ یہ شخص پڑھا لکھا آدمی ہو کے یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ بار بار کہ میں شیطان آ گیا تھا، میں بہک گیا تھا۔ پھر اس نے یہاں تک کہا جی کہ دراصل نمی نے کچھ ایسی گفتگو کی تھی، ایسے انداز اپناتی تھی تمہارے پیچھے، اور یہ کافی عرصے سے ایسا ہو رہا تھا، اور میں یہی سمجھا کہ اس کی رضامندی ہے۔ کہتی مجھے اور تیش آ گیا۔ کہتی میں نے اس کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ یہاں سے، چک سامان نکل یہاں سے۔ کہتی میرے گھر والوں نے بات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عرفان کو لیا، سامان رکھا، اس کی گاڑی میں رکھ کے لے گئے۔ اب یہ گھر اس کے نام، اس کی والی گاڑی اس کے نام، کافی پیسہ تھا اس کا۔ اس کے ڈیڈی ابھی کچھ عرصے پہلے ملے تھے، وہ بھی اس کو کہتی کو تقریباً 5 یا 5.5 لاکھ روپے اس دور میں بہت ہوتا تھا، میرے اکاؤنٹ میں تھا۔ کہتی میں نے وہ گیا صبح کہتی میں اٹھی ہوں اور میں نے جا کے وکیل کیا اور میں نے عدالت میں خلا کا دعویٰ کر دیا۔ کہتی خاندان بیچ میں پڑا، نمی نے مجھے کہا معاف کر دیں، میرے کہتی سب نے زور لگا لیا۔ میں کہا نہیں، میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، یہ کمینہ شخص ہے، گندا انسان ہے، اور اس کی سزا یہی ہے کہ میری ایسی بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہنی چاہیے۔ کہتی ان دنوں ذرا کیس لمبے ہوتے تھے، انہوں نے لٹکایا۔ کہتی 2.25 سال لگ گئے، 2.25 سال کے بعد الٹیمیٹلی میں نے ڈائیورس لے لی۔ کہتی اس وقت تک عرفان کی اس حرکت کو سارا خاندان، سارے احباب، سارے محلے میں پھیل چکی تھی ہمارے پرانے۔ کہتی مجھے نہیں پتا، میں نے کسی سے بات نہیں کی، لیکن ہوا ایسے ہی۔ کہتی عرفان میری زندگی سے نکل گیا، نمی جو ہے وہ میرے ساتھ رہتی رہی، اور وہ بڑا روتی تھی، کہتی تھی کہ کہتی آپا آپ نے کیا سٹیپ لے لیا؟ میں حیران ہوں، کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ تو میں نے نمی سے کہا کہ بیٹا میں اس کی جان نہیں لے لی میں نے، اور وہ اس قدر
گھٹیا انسان، میں تو تیرے سامنے شرمندہ رہوں گی. کہتی ہے وہ جو ساری میری تعلیمات تھیں، میری ٹیچرز نے مجھے سمجھایا تھا، میرے اندر ایک انقلابی عورت تھی، میں نے جو لٹریچر پڑھا تھا، کہتی اس سے مطابقت رکھتا ہوا میں نے ایک بہترین فیصلہ کیا. کہتی ردا جو ہے نا پریشان ہو گئی جب اس کو پتہ لگا پاپا کہاں ہیں، اور آہستہ آہستہ کہتی یہ بات تو شاید اس کے سامنے آئی کہ نہیں، لیکن اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ ان میں ڈائیورس ہو گئی. کہتی ہماری ڈیورس کے بعد ردا جو ہے نا اکثر ڈر جاتی تھی، رات کو اٹھ جاتی تھی، کبھی کبھی بہکی باتیں کرتی تھی. کہتی یہ سارے معاملات رہے، لیکن میں اس کو کنٹرول کرتی رہی، ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے اس کے سیشن کروانے، اس کو گولیاں دینی. آہستہ آہستہ کہتی وقت گزرتا رہا اور نمی میرے ساتھ تھی، اور میں نے سوچا کہ میں اس کی نمی کی شادی کر دوں. تو میں نے اس سے کہا، میں کہا نمی تمہاری شادی کر دیں. اس نے کہا میں شادی کیسے کرتی ہوں، میں تو اس کے نکاح میں جاوید کے، اور جاوید کو ڈھونڈا وہ ملا نہیں. تو میں نے سوچا کہ نمی کو، اچھا نمی نے ایک دن کہتی مجھے کہا کہ میں نے نا کراچی جانا اپنی خالہ کے گھر. اس نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، اور میں کچھ دن کے بعد واپس آ جاؤں گی آپ کے پاس. کہتی اب نمی میرے گھر کا حصہ تھی، میرے دل کا حصہ تھی، میرا جگر گوشہ تھی، میری سہیلی تھی، میری بہن تھی، میری بچی کی خالہ تھی، اس کی دوست تھی. کہتی میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتی میں نے اس کو دوست دیکھ کتنے خوبصورت پتے جھڑ رہے ہیں، پتہ نہیں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھیں پتے گر رہے ہیں ہوا سے، کیا اچھا منظر ہے. تو کہتی میں نے کراچی کی ٹکٹ لی ٹرین کی، میں اسٹیشن آئی، آ کے میں نے اس کو بٹھایا اور کچھ پیسے دیے. کہتی مجھے یاد ہے کوئی تقریباً 4,000 روپے تھے، کہتی جو میں نے اس کو دیے تھے. کہتی اس سے 4,000 بہت تھے. ٹکٹ جو تھی 102 یا 104 روپے کی، کہتی کراچی کی ٹکٹ آئی تھی. تو میں نے اس کو بٹھایا اور بڑا روتے ہوئے رخصت کر دیا، اور میں نے کہا بس جاتی رابطہ کرنا، اور وہ چلی گئی. کہتی اس کے بعد میں واپس آ گئی. اب ردا اور اکیلی ہو گئی، ردا کی تھوڑی سی طبیعت اور خراب ہونے لگ گئی، میں اس کو زیادہ ٹائم دینے لگ گئی. اور میری اماں مجھے کہتی تھی کہ تو نے ردا کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی، تجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. اور ان لوگوں نے بڑی رجوع کی باتیں بھی کیں. میں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا اس ایسے شخص کے ساتھ جو اتنا کمینہ، اتنا گھٹیا ہے. سلطانہ کہتی افتخار بھائی وہ جو نمبر مجھے دے کر گئی تھی اپنی خالہ کا، کہتی میں اس نمبر پہ فون کروں تو وہ نمبر ہی کوئی نہیں. میں نے جب پتہ کروایا تو یہ تو نمبر، نہ یہ نمبر ہے، نہ اس نمبر کے اوپر کوئی ایڈریس ہے. کہتی یہ CLI کا دور نہیں تھا، اور بڑے عجیب معاملات ہوئے. تو میں انتظار کرنے لگ گئی نمی کا کہ نمی کہ اسی طرح رابطہ کرے، میں دعائیں کروں کہ یا اللہ وہ خیریت سے ہو، خیریت سے پہنچ گئی ہو. اسے تو پہنچنے کی خبر بھی نہیں تھی. کہتی سارے معاملات چلتے رہے، اور کہتی 2 سال گزر گئے اور میں شدید پریشان کہ نمی گئی تو گئی کہاں. اب میں کہیں پتہ بھی نہیں کر سکتی. میں نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا بیٹا تجھے پتہ ہے تیری خالہ کہاں رہتی ہے، ایڈریس کیا ہے. کہتی میں نے اس نے کہا جانا ہے، تو میں کہا جاؤ. میں اس کو انکار نہیں کرنا چاہ رہی تھی، روکنا نہیں چاہ رہی تھی، اس کا دل نہیں مارنا چاہ رہی تھی. کہتی ہے میں شدید پریشانی کے عالم میں تھی. کہتی ایک دن میں فورٹریس اسٹیڈیم یہاں جھولے دلوانے کے لیے کہتی اپنی بیٹی کو لے کر آئی، اور جب ہم نکلے وہاں سے واپس جوائے لینڈ سے، تو کہتی میں نے سامنے دیکھا تو سامنے ایک ہوٹل سے نمی اور عرفان نکلے ہیں، اور نمی نے بڑے اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن رکھے ہیں جس طرح دلہنیں پہنتی ہیں، اور بڑے مسکرا کے عرفان سے باتیں کرتے ہوئے کہتے گاڑی میں آ کے بیٹھے. میں گاڑی کے آگے کھڑی ہو گئی. کہتی اس نے مجھے دیکھا تو دونوں باہر آ گئے. میں نے چیخنا شروع کر دیا. میں کہا تیرا کیا تعلق ہے میرے شوہر سے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیرا شوہر تھا، اب میں اس کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے. کہتی میں نے کہا تیری بیوی کیسے ہو سکتی ہے، میں تجھے اندر کرا دوں گی، اس کا تو نکاح ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں نے جاوید کو ڈھونڈ کے اس کو 35-40 ہزار روپے دے کے طلاق نامہ لکھوانے کے بعد شادی کی. تو بے فکر ہو، قانونی کارروائی پوری ہے. اور جو تو نے میری بےعزتی کی تھی، اور جس طرح سے تو نے مجھے ذلیل کیا تھا، اور تو نے جس طرح بات کا پتنگڑ بنایا، مجھے بدنام کیا، تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. سلطانہ کہتی ہے میں ہکا بکا دونوں کو دیکھ رہی تھی. میں کہا نمی
تو کراچی گئی تھی اپنی خالہ کے پاس. تو اس نے کہا کہ دراصل عرفان مجھے پسند آ گیا تھا اور میں نے عرفان سے مل کے ہی میں اس سے رابطے میں تھی فون کے اوپر ٹیلی فون پہ, اور میں نے یہ پلان کیا تھا. اور میں جب یہاں سے کراچی گئی تھی تو میں اگلے اسٹیشن پہ کوٹ رادھا کرشن اتر گئی تھی. وہاں عرفان گاڑی لے کے کھڑا تھا, وہ مجھے واپس لے آیا اور میں تب سے یہیں ہوں, میں کراچی گئی نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو نے جو حرکت کی ہے اس کا مطلب تو نے جھوٹ بولا تھا تم نے. اس نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بولا تھا, اس وقت واقعی عرفان نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, لیکن اس کے بعد مجھے عرفان سے محبت ہو گئی تھی. تو جتنا ظلم اس پہ کر رہی تھی مجھے اس سے اتنی ہمدردی ہوتی چلی گئی, اور میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں, مجھے معاف کر دے. کہتی افتخار بھائی میں دھاڑے مار کے رو پڑی, دونوں بیٹھے ہیں گاڑی میں نکل گئے ریورس کر کے. کہتی اب میری بیٹی میرے ساتھ ہے اور یہ منظر دیکھ رہی ہے. کہتی اس وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی میری بیٹی ردا. کہتی افتخار بھائی میرے اندر پھر بدلے کی آگ جلنی شروع ہو گئی. میں گھر آئی ہوں, مجھ سے رہا نہ جائے, سانس نہ لیا جائے, کبھی لگے کہ سانس رک جائے گا, کبھی لگتا تھا دل دھڑکنا بند کر دے گا. شدید ڈپریشن, راتوں کو جاگنا شروع کر دیا, اور ردا کی بھی تھوڑی سی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی سارے منظر کے بعد. اب میں ردا کو ٹائم دیتی تھی, اس کو ریلیکس کرتی تھی, لیکن مجھ سے خود اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا تھا. کہتی افتخار بھائی سارے معاملات ہوتے رہے, میں نے ایک سٹیپ لیا. کہتی ان دنوں لائسنس بڑی آسانی سے بن جایا کرتا تھا, اور ہم ایک ایسے علاقے میں رہ رہے تھے جی غیر آباد تھا, وہاں پر ڈکیتیوں کا, چوریوں کا, اس قتل و غارت کا سلسلہ ہوا کرتا تھا, جو اکا دکا وارداتیں ہوتی ہیں. اور کچھ عرفان کی وجہ سے وہ ڈی آئی جی صاحب بھی کہتے میری واقف تھے, تو میں نے ایک لائسنس بنوا لیا ریوالور کا, اور میں نے وہ ریوالور جو ہے یہاں کی ایک بڑی لاہور کی مشہور اسلحہ والے تھے ان سے خریدا. اور کہتی میں نے اس وقت, کیونکہ ریوالور کا لائسنس بنا کرتا تھا, وہ جو گولیاں چلتی ہیں نا وہ گھومتا ہے ایسے کر کے گراری والا. سلطانہ نے اس کا لائسنس بنوایا, اور اب میں اس کو شارٹ کرتا ہوں دوستوں. سلطانہ جو ہے وہ پہلے 3 4 5 دفعہ گھر سے نکلی, بری نیت سے گئی ہے ایک راستے میں اور واپس آ گئی, گئی ہے راستے میں اور واپس آ گئی. سلطانہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں ہر بار پریشان ہو کے آتی تھی کہ اگر دونوں عرفان اور نمی دونوں اگر جاتے ہیں تو میں بھی جیل چلی جاؤں گی, جب میں جیل جاؤں گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا. کہتی میں واپس آ جاتی تھی, لیکن پھر کہتی ایک دن اتنا طیش آیا مجھے, میں نے علم بغاوت اٹھایا. کہتی میں نکلی ہوں, گاڑی سٹارٹ کی, میں نے جا کے, چھٹی کا دن تھا, مجھے پتا تھا کہ عرفان سو رہا ہوگا. کہتی میں نے جا کے بیل دی ہے تو نمی کو عادت تھی صبح اٹھنے کی, وہ بھاگ کے آئی, اس نے دروازہ کھولا ہے. کہتی میں نے جب ایم کیا تو بھاگی. کہتی میں نے اس کو 2 ڈس کر دی. کہتی وہاں گری ہے, آواز سن کے پورا محلہ اکٹھا ہو گیا ادھر سے. ننگے پیر بھاگتا ہوا آیا عرفان, آنکھیں ملتا. اس نے دیکھا, کہتا یہ کیا کر دیا. تو میں نے اس کو کہا کہ میں تجھے چھوڑ نہیں ہوں, اور اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ تو نے ردا کی حفاظت کرنی ہے, اس کو پالنا ہے, اس کو تیری ضرورت ہے. کہتی یہ کہہ کہ میں نے اس کو ایک مطلب پیروں میں تاکہ مرے نہ, کہتی اس کو زخمی کیا. میں وہاں سے نکلی. کہتی محلہ سارا کھڑا دیکھ رہا تھا ہکا بکا مجھے, میں باہر نکلی ہوں, میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کے کہتے سارے گھروں میں گھس گئے. میں نے گاڑی سٹارٹ کی, میں سیدھی تھانے چلی گئی. تھانے جا کے میں نے ان کو بتایا جی ایسے ایسے ہوا اور میں یہ کر رہی ہوں. کہتی تھانے دار نے بڑی رسپیکٹ کی, اس نے مجھے بٹھایا, پانی پلایا, میرا غصہ ٹھنڈا کیا. اس کے بعد کہتی میں نے لکھ کے درخواست دی کہ میں نے یہ کیا اور مجھے کسی بھی سزا سے مفر حاصل نہیں کرنا. خیر کہتی وہ سارے معاملات ہوا کرتے کرتے مجھے 14 سال قید ہو گئی. کہتی جب قید ہوئی ہے میں بالکل تیار تھی, کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ ردا کو عرفان لے گیا. مجھے خبریں ملتی رہتی تھی, میرے بھائی بھی آتے تھے, اور کبھی کبھی سال میں 1 دفعہ بھابھیاں بھی ملنے آ جاتی تھیں. کہتی میری امی کی ڈیتھ ہو گئی اور بڑی کوشش کی پیرول پہ جانے کی, مجھے نہیں جانے دیا گیا. میں پڑھی لکھی تھی, میں جیل میں پڑھا رہی تھی,
اور وہاں پر میں نے کسی کو حقوق نسواں کی علمبرداری کا جیسے میں نے جھنڈا اٹھا کے جو مطلب انتہا پسندی میں نے کی، کہتی میں نے وہ نہیں کیا پرچار. اور کہتی مجھے دن رات چیزیں سمجھنے کا موقع ملا. میں صرف اپنی بیٹی کو چاہتی تھی کہ وہ کبھی جیل مجھے ملنے نہ آئے. کہتی مجھے خبر ملتی رہی وہ اس کی یونیورسٹی فارغ ہو گئی ہے، کبھی آ کے بتاتے لڑکا دیکھ رہے ہیں، پھر تصویریں دکھائیں مجھے، میں بڑی خوش ہوئی. اور لڑکا ڈاکٹر تھا، وہ امریکہ چلی گئی میری بیٹی. کہتی یہ سارے معاملات ہوتے رہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری بیٹی امریکہ چلی گئی ہے. میں ان سے کہتی تھی امریکہ کی تصویریں دکھاؤ، تو کہتے تھے یار وہ ڈاک کے اندر آتے جاتے مسئلہ ہو جاتا ہے. اور یہ کہتی ابھی تک ہی ہے، جدید دور شروع نہیں ہوا تھا. کہتی افتخار بھائی میں شدید تکلیف میں تھی، اس کے بعد مجھے ملنے کے لیے آنے والے سارے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. کہہ رہی میرا ریکارڈ اچھا تھا، مجھے جلد رہائی مل گئی. جس دن رہائی تھی میری مطلب کچھ سال کم ہی ہو گئی تھی. کہتے میرے بھائی مجھے لینے کے لیے آئے اور انہوں نے گلے ملی، میں بڑا روئی. کہتی باہر آ کے آزاد فضا میں سانس لیا اور میں نے ان سے کہا کہ فوری طور پہ نا مجھے رضا سے ملوا دو. انہوں نے کہا یار میری بات سن، پہلے کچھ کھا پی لے. انہوں نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کھانا. کہتی اس کے باوجود میری بھابھی نے ریکویسٹ کی گھر چلو، نہا دو لو، کھا لو، پھر لے کے چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں. کہتی میں نے ضد کی تو میرے بھائیوں نے فیروز پور روڈ سے گاڑی مولی بہاول پور روڈ پہ. تو کہتی پہلے مزار آیا واصف علی واصف سرکار کا، وہ کراس کرتے ہی انہوں نے آگے گلی میں موڑ کے گاڑی روک دی. تو میں نے کہا یہ کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ امی یہاں پر دفن ہے، فاتحہ نہیں کہو گی؟ کہتی میں نے کہا ہاں یہ تو بڑا اچھا کیا. کہتی میں رونے لگ گئی اور ان کے پیچھے پیچھے چلتی گئی. پھول لیے، جب وہاں گئے تو کہتی امی کے قبر تھی، میں نے وہاں پھول چڑھائے، پھول چڑھا کے میں نے دعا مانگی مغفرت کی. اس کے بعد کہتی میں نے بھائیوں کی طرف دیکھا ہے تو وہ رو رہے تھے اور ایسے اشارہ کر رہے تھے. کہتی میں نے ساتھ والی قبر دیکھی تو وہاں لکھا ہوا تھا رضا عرفان بلد عرفان احمد، اور اس پہ جو تاریخ موت کی تھی وہ ٹھیک 1 ماہ پہلے کی تھی. کہتی مجھے یقین نہیں آیا، میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، میں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، کون ہے یہ رضا عرفان؟ میں نے کہا ہماری رضا. تو میں نے کہا اس نے مٹی کی رضا کیوں اوڑھ رکھی ہے، کیا ہو گیا؟ اوہو کیا تکلیف سے سلطانہ بتا رہی تھی. میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں. بھائیوں نے کہا کہ ہم تجھ سے جھوٹ بولتے رہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، یہ ایسے ہو گئے ویسے ہو گیا. تو نے کہا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا دراصل عرفان بھائی نے بڑی کوشش کی، ہم نے بڑی کوشش کی. بچپن سے جو یہ ڈرامہ دیکھتی آ رہی تھی اور پھر بڑی ہو کے جب اس نے ساری چیزیں دیکھی، تیرا غصہ، اس کو کنٹرول نہیں کرنا، پھر یہ تمہاری ڈیورس کے بعد جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا نمی کے ساتھ، اور پھر اس کو جب یہ پتہ لگا کہ اس کی ماں نے کیا کیا ہے اور کہاں ہے، تو یہ نیم پاگل ہو گئی تھی. اور اسی ڈپریشن کے اندر کہتی ہے ابھی 1 مہینے پہلے اوپر والے روم کے اندر جب عرفان بھائی گئے تو رسا تھا، پنکھا تھا اور یہ تھی. سلطانہ کہتی ہے افتخار بھائی میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں. میں نے جس بیٹی کی خاطر اتنی حوصلے سے قید کاٹی اور سب کچھ بھولنے کے لیے آئی تھی، کہتی میری بیٹی نہیں رہی. کہتی میرا جو ایک پیر ہے وہ ایک من کا ہو چکا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہتی افتخار بھائی میں کس طرح سے چل کے گاڑی میں واپس آ کے بیٹھی ہوں. میں دونوں ہاتھ خالی تھی، نہ شوہر تھا، نہ بیٹی تھی، نہ ماں باپ تھے. کہتی چند دن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہی اور اس کے بعد میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی. کہتی ہے پچھلے 10-15 سال سے اکیلی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، بیمار رہتی ہوں اور سوشل سروسز کرتی ہوں.
بچوں کو پڑھاتی ہوں، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کرتی رہتی ہوں. لیکن یہ کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ آپ بڑا درد دل رکھتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں چیزوں کو، سچویشنز کو. کہتی افتخار بھائی میں صرف اتنا کہنے آئی تھی کہ ہمارے دین نے، قرآن نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے جو حقوق بتائے ہیں، جو فرائض بتائے ہیں، بس اس تک محدود رہیں اور انحراف نہ کریں اور درگزر معافی اور رواداری اس کا پرچار کریں جس سے میں آ رہی تھی. کہتے میری سختی نے، میری اصول پرستی نے، میرے معاف نہ کرنے کی عادت نے اور طیش میں آ کے فلیئر اپ ہو کے فیصلہ کرنے کی عادت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. کہتی مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے ساری زندگی غلط گزار دی. لیکن اگر آپ نے کسی نظریے کے تحت جینا ہے تو وہ دین کا نظریہ، اسلام کا نظریہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی نظریہ اس سے بہتر نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. سلطانہ جب جانے لگی تو اس نے کہا افتخار بھائی میں ضرور چاہوں گی کہ میری بہنیں ظلم کا شکار نہ ہوں. میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہو اس کو عزت، احترام اور توقیر سے رکھا کرو. لیکن میں ان والدین سے ریکویسٹ کروں گی جن کی بیٹیاں تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، وہ تیرا اللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی رویہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اب بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لینا چاہیے. صدیوں سے یہ آدم زادی اس تکلیف کا شکار ہے اور اس کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں. اس پر ضرور غور کیجیے گا. اور سلطانہ کہتی مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی. میں نے کہا بیٹا میں اب تمہیں کیا تمہاری غلطیاں دہرا کے بتاؤں، کیونکہ اس میں تبدیلی تو آ نہیں سکتی. ہم ماضی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ماضی کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے کہ اس کو درست نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ ہے مستقبل کی راہ تم نے صحیح تعین کی ہے. تو اب وہ جو فلسفہ تمہیں ٹیچر نے اور کتابوں نے اس وقت کی، میں نے کہا نہیں میں تو اس کو جیل میں ہی چھوڑ دیا تھا. کہتی دین کا فلسفہ، اسلام کا فلسفہ، عورت ہو یا مرد ہو، سب سے بہترین زندگی گزارنے کا فلسفہ ہے. دوستوں وہ روتی ہوئی چلی گئی اور اس کے جانے کے شاید 15 منٹ بعد تک میں اپنی بیوی کو یہ کہانی سنا کے سر پکڑ کے بیٹھا رہا. ہم دونوں افسردہ رہے اور میرا خیال ہے شاید وہ بیچاری ابھی اپنے گھر پہنچی ہوگی تو یہ کہانی میں نے اس کی ریکارڈ بھی کر دی ہے. رو رہی تھی، کہتی افتخار میں میری زندگی کا کوئی نہیں پتا. میں نے ساری زندگی نا سارے فیصلے اچانک کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے میں جانے کا فیصلہ ہی میرا اچانک ہو جائے. سلطانہ بہن اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو صحت دے. اور اب جو میرے بہن بھائی جو کہانی سن رہے ہیں وہ سلطانہ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے یا کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے ضرور کیجیے گا. لیکن سلطانہ میں آپ سے کہوں گا کہ گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو، جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا ہی دو. بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا. یہ کسی بڑے اچھے شاعر کا شعر میں نے آپ کو سنایا. زندگی میں آگے چلیں، آگے کی طرف ایک کھلا مستقبل ہے. پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو تکلیف میں مبتلا ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صاحب حال رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ صاحب حال وہ ہوتا ہے جو اپنے حال پہ راضی ہو جائے. یا اللہ مجھے میرے حال پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.